اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں بزرگ علم لدنی کے مالک تھے۔ علم لدنی حضرت خضر کو عطا کیا تھا، من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم دیا، تو ان سے ہمارے لوگوں نے کہہ لیا کہ یہ علم لدنی کے مالک تھے فلاں صاحب۔ تو مطلب ہے کہ ظاہر انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں تو ان کو علم لدنی حاصل تھا، اللہ نے اپنی طرف سے ان کو تعلیم دے دی۔ تو اگر یہ صحیح مان لیا جائے، اب اس پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، صوفیاء کے مخالفین یا دوسرے ذہن کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایسی ہوتی تو پھر جن لوگوں نے ساری عمر مدارس میں پڑھا، بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے اکابر نے زانوئے تلمذ طے کیے، بڑے بڑے اساتذہ کے ساتھ 15 سال اور 20 سال انہوں نے محنت شاقہ سے علم حاصل کیا، اگر اللہ یوں ہی دے دیتا تو ان کو یہ جھک مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ 20 سال انہوں نے برباد کیے۔ مثلا میرے دادا کو دیکھیے، سامنے کے قریب کی بات ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب بھوئی میں پڑھتے رہے، استاد مولانا محمد شفیع صاحب علیہ رحمت کے پاس 2 سال پڑھا، وہاں انہوں نے گدا بھی مانگی ہے جی، اس کے بعد استادوں کی خدمت بھی کی، وہاں سے پھر انگے چلے گئے، وہاں بھی یہی حال رہا، پھر علی گڑھ گئے اور پھر سہارنپور گئے۔ تو یہ سارے مراحل جو انہوں نے طے کیے، 10-12 سال بے گھر ہو کر رہے۔ تو اگر میر علی شاہ کو علم لدنی نہیں حاصل ہوا تو اور کسے حاصل ہوگا؟ تجربہ علم حاصل کرنے کے لیے استادوں کے پاس گئے۔ تو یہ ایک مفروضہ ہے، علم لدنی کیا چیز ہے، علم کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لوگوں سے پوچھے، ابھی کوئی خطیب آ جائیں اہل سنت کے جو بزرگوں کے ماننے والے ہوں، کسی آستانے کے مرید ہوں، وہ کہیں گے جی نہیں ہم تو مانتے ہیں علم لدنی ایک چیز ہے۔ نصیر صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں، علم لدنی تو ہوتا ہے۔ دیکھو غوث پاک کے متعلق آتا ہے کہ وہ بچپن میں جب دودھ پیتے تھے تو رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا تو محلے کے لوگ پوچھتے تھے بھائی چاند کے متعلق اگر عبد القادر کی ماں سے پوچھو، اگر بچے نے دودھ پیا ہے تو چاند نظر نہیں آیا، اگر چھوڑ دیا ہے دودھ تو سمجھو رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ یہ مشہور بات ہے، بلکہ کتابوں میں آیا ہے، یہ کتابیں بھی کچی پکی روٹی نہیں ہے، مستند کتابوں میں ہے۔ تو اگر ایک بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کو علم نہیں ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں آیا ہے تو وہ دودھ کس طرح چھوڑ رہا ہے؟ علم تو اسے ہو گیا، علم تو اسے ہوا نا، تبھی اس نے دودھ پیا یا نہ پیا، علم تو اسے ہوا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حدیث بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سیدھی قرآن سے بات کرو، حدیث بھی ضعیف ہے، یہ بھی ایک سیرت ہے، اس میں احتمال ضعف ہے، قرآن سے ثابت کرو۔ اور بزرگوں سے بھی ایسی چیزیں ثابت ہیں۔ تو کیا چیز ہے، ہم کیا فیصلہ دیں کہ علم کی دنیا کہاں تک ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں تک ہے؟ یہ کس عمر سے ملنا شروع ہوتا ہے علم؟ بھئی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنیے، جب انہوں نے تانا دیا کہ مریم تیری شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی، تیرا خامد بھی نہیں ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا
اے ہارون کی بہن، یہ وہ ہارون نہیں ہے، یہ لمبی تفصیل ہے، بس یہ لفظ سن لیجئے، دیکھ لیجئے، آپ مطالعہ کر لیجئے۔ اے اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ اتنا برا انسان تو نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بدچلن تو نہیں تھی، یہ کہاں سے لے آئی ہو؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، دلیل دے رہی ہے، ماں اپنی طہارت اور عصمت پر دلیل پیش کر رہی ہے۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، انہوں نے کہا، جب اس نے اشارہ کیا نا، اس بچے سے پوچھو کہ اس کا باپ کون ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہے، کیا ماجرا ہوا ہے، کون لایا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اس سے پوچھو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، معترضین نے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے، ہلے پنگوڑے پہ ہے تے سیس نال کنج گل کراں، بچہ پنگوڑے پہ ہے تے تو پہ اشارے کرنی ہے، اس کو پوچھو، تو بولنا۔ اس آخیا نہیں ہے جی، اشارہ کیتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے، مادر گرامی کا پستان ان کے منہ میں تھا، جب انہوں نے اعتراض کیا نا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو جناب عیسیٰ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور ایک باوقار انسان کی طرح جھانک کر ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا، قال انی عبد اللہ، جھانکا باوقار انداز سے، بڑے بھرپور انداز سے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ کر کہا، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھا نبوت کا مقام، دیکھا کہ نبوت جب بچپنے میں ہو، اس مقام سے بھی اس مالک کے سامنے، معبود حقیقی کے سامنے اپنی عبدیت کا اقرار کرتی ہے۔